احسن منک لم تر قط عینی اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر یا الہی جب تلک میرے جسم جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں پر میرے دل کی یہ دعا ہے کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ محترم سامعین معزز حاضرین، میں نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، ایک آیت قرآن پاک سے تلاوت کی ہے اور 3 احادیث مبارکہ میں سے بلکہ 4 پیش کی ہیں۔ دعا کریں اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق بخشے اور جان بہن کو عمل کی توفیق بخشے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے، اللہ کی عظمت، وحدہ لا شریک کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کی قدر و منزلت کو بیان کرے، لوگوں کو سمجھائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، معبود بھی ہے، داتا بھی ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ اس جیسا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، ایسا مالک ہے اس جیسا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، ایسا معبود ہے اس جیسا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، وہ ایسا رازق ہے بلکہ خیر رازقین ہے، اس جیسا کوئی رازق نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان صفات کا حامل کوئی دوسرا بندہ یا مخلوق نہیں ہو سکتی۔ ایسی دعوت دے بندہ جو، یہ انبیاء کی شان ہے، بالخصوص رسول پاک کی اللہ نے بیان کی ہے، آپ سب سے اچھی دعوت دینے والے ہیں۔ رسول پاک سب سے اچھی دعوت دینے والے۔ رسول پاک کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک آپ کی زندگی وہ ہے جو نبوت سے پہلے ہے، ایک آپ کی زندگی وہ ہے جو نبوت کے بعد ہے۔ جو نبوت کی پہلی زندگی ہے وہ ایک ذاتی زندگی ہے، وہ ایک اپنی ذات تک اس کی بھی بڑے کمالات ہیں۔ بچپن دیکھو تو اعلیٰ، لڑکپن دیکھو تو اعلیٰ، شادی سے پہلے دیکھو تو اعلیٰ، شادی کے بعد دیکھو تو اعلیٰ، وہ بھی ایک شایان شان زندگی ہے۔ نبوت کے بعد تو کیا بات ہے۔ اس لیے علماء نے نبوت کے بعد کی زندگی کو کیا نام دیا ہے؟ مشن رسول پاک، مشن رسول پاک۔ اچھا، جتنی امت میں اختلافات ہیں یا ہوئے ہیں یہ مشن سے ہوتے ہیں، ذات سے نہیں ہوتے۔ ذات میں تو آپ اتنے محبوب تھے، بچپن میں محبوب، آپ کی برکتیں خوب، آپ کے معجزات خوب، محبوبیت خوب، حتیٰ کہ کفار اپنی شان میں رسول پاک کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ کفار رسول پاک کو وہ سردار تھے، سرداروں کے دل میں عظمت رسول بہت زیادہ، جبکہ آپ رسول بھی نہیں تھے۔ مثلا مسئلہ پیش آیا حجر اسود کا، اس میں سردار لڑنے لگے،
ہر سردار کہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں گا، میرا حق ہے۔ دوسرا سردار کہتا تھا میں رکھوں گا، میرا حق ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی جماعت، پارٹی جو بھی ہے اس کے ساتھ ہوتی، قبیلہ ساتھ ہوتا، بڑا اختلاف اور بڑا خطرہ تھا۔ وہ سردار کہنے لگے آج تو گھر چلو، آج اس حجر اسود کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ صبح سویرے جو بندہ کعبۃ اللہ میں ملے، آئے، داخل ہو، اس کو اپنا بڑا مان لو۔ کل وہ جو فیصلہ کرے اس کا فیصلہ مان لو۔ اس پہ سردار متفق ہو گئے کفار، یہ اچھی بات ہے۔ پر کل دیکھتے ہیں سویرے اللہ کے کعبہ میں، اللہ کے گھر میں کون آتا ہے، وہ ہم سب کا بڑا ہوگا، ہم سب کا فیصلہ وہ کرے گا، حجر اسود کا ہم مان لیں گے۔ اللہ کی شان، صبح جو آئے سب سے پہلے رسول پاک کعبہ میں داخل ہوئے۔ صبح سویرے سب نے دیکھ کر کہا صادق، امین، سیدنا، سب کے عجیب عجیب محبت کے الفاظ سے، اور سب نے کہا جی فیصلہ تو آپ کریں گے، ہم سارے متفق ہیں۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ کل کفار، اہل مکہ، کل سردار رسول پاک کی ذات پہ متفق ہے۔ نبوت کے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد میں ٹھیک ہے، اگر تم سارے سردار مجھ پر متفق ہو، سارے میرے فیصلہ مانتے ہو، آ جاؤ پھر۔ آپ نے اپنی چادر کو بچھا لیا، سبحان اللہ، فیصلہ بھی کیسا فرمایا۔ آپ نے حجر اسود کو اٹھا کے اپنی چادر میں رکھ دیا۔ آپ نے کہا چار چار سردار آگے آ جاؤ، چادر کے چار جو کونے ہیں نا پکڑو، اٹھاؤ۔ چار سردار آگے آئے، چند قدم ان کو چلا کے ان سے رکھوا دیا۔ آپ کہتے ہیں دوسرے چار آ جاؤ، دوسرے چار سردار آ گئے، ان سے اٹھوایا، یہاں تک کہ حجر اسود تک سب کو حصہ نمبر ہر کافر سردار کو رسول پاک نے دے دیا۔ جب حجر اسود میں پہنچ گیا، اب حجر اسود کو اٹھا کے رکھے کون؟ تو آپ سب نے خود حجر اسود کو اٹھایا، وہاں رکھ دیا۔ تمام سردار، تمام کفار مکہ والے خوش ہوئے اتنا کہ میں کیا عرض کروں۔ کہہ رہے اتنا پیارا فیصلہ، سب کو حصہ بھی مل گیا اور لڑائی بھی نہیں ہوئی، سعادت مند فیصلہ، اتنا پیارا فیصلہ، بڑی پورے مکے میں مدح سرائی ہوئی۔ ایسے اور بھی باتیں، واقعات ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سلام کی تو زندگی دونوں اچھی ہیں، دونوں اعلیٰ ہیں۔ پیدائش دیکھو، برکات۔ کنگرے جو تھے نا، فارس، یہ روم، سب محلات کے گر گئے، اور یہ لوگ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پیدائش کی برکات ہے۔ پتہ چل گیا کہ باطل اب ٹوٹے گا، حق غلبہ پائے گا۔ اب دنیا میں ایک ایسا نبی آ چکا ہے، اس کی آمد کی، ولادت کی، اور بڑی برکات ہیں، بڑی برکات ہیں۔ بھئی یہ تو برکت جو ہے نا، وہ پیدائش سے لے کر ایک ایک حصے میں بھرپور ہے۔ ایک بچپن کی کیا بیان کریں، پھر آپ کی لڑک بن، پھر آپ کی اماں حلیمہ سعدیہ کے یہاں جو برکتیں ہیں بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ، بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو نئی دنیا بن گئی حلیمہ سعدیہ کی۔ پھر آپ کی ویسے ایک ماں کی شان، وہ بھی عجیب غریب ہے۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو اور صدیق کے ساتھ، ایک دور سے گرد و غبار میں وہ اونٹ دوڑاتے ہوئے کوئی خاتون آ رہی ہے۔ اتنے میں غور سے دیکھا یہ خاتون کون آ رہی ہے، تو پتہ چلا حلیمہ سعدیہ آ رہی ہیں۔ رسول پاک کھڑے ہو گئے، ابو اور صدیق بھی کھڑے ہو گئے، ظاہر ہے۔ جو قریب آئیں، ابو اور صدیق رضی اللہ عنہ کوشش کرنے لگے کہ میں آگے بڑھ کے اماں جی کی خدمت کروں، اور نہیں ابو بکر یہ میری اماں ہے، میں اس کی خدمت کروں گا۔ تو اپنی چادر مبارک کو بچھایا رسول پاک نے،
اور اماں کو خود اتارا اور اماں کو اپنی چادر پہ بیٹھنے کا عرض کی کہ آپ بیٹھیے. اماں کو چادر بٹھایا، فوراً دودھ اور لسی بن کے آئی. اس وقت کی جو بھی ہوگی فوراً یعنی اکرام فرمایا اور اماں کی خدمت میں رسول پاک کھڑے ہو گئے. کتنی بڑی ادب. اس لیے آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے پیدا کیا، مجھے ادب سکھایا. میں نے وہ ادب اپنے پیارے صحابہ اور صحابیات کو سکھایا. یہ ادب بہت بڑی دولت ہے بھائی. الدین کلہ ادب. جن سب ادب کا نام ہے، ماں باپ، اساتذہ، بھائی بہنیں، رشتہ دار، پڑوسی، یہ سب کے درجات جو ہیں اس کا ادب کرنا، لحاظ رکھنا بہت بڑا انعام اللہ دیتے ہیں، بہت انعام دیتے ہیں. ادب کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. خدمت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور سخاوت کا تو میں نے بتایا ہے، پھر ایک دفعہ پورا واقعہ بنایا. ملائکہ کی ساری باتیں بتائیں، اللہ کی ملائکہ کی باتیں بتائیں ایک دفعہ میں نے. اس میں جو سب سے بڑا عمل ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے. جو اللہ کے راہ میں دیتے ہیں نا، اس سے بڑا عمل ہے کوئی نہیں. اللہ خود بھی دینے والا ہے. حقیقت میں تو موتی اللہ ہے. صورت میں بندہ بن جاتا ہے. صورت میں تاجر ہے، سخی ہے، زراعت والے ہیں، جو بھی جس کو نوازا ہے سب اس میں آتے ہیں. صحابہ کے دور میں تو اتنی فضیلت جب سنی نا تو مزدور سب سے بڑے سفید ہے. سبحان اللہ. مزدور کے واقعات پڑھیں نا. مزدور آج تو کہتے ہیں مزدور وہ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا. جو حالات کا اس وقت طوفان ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، یہ ایک جہنم کی شکل ہے. یہ میں تو اور نہیں کہہ سکتا، ایک جہنم کی شکل ہے. بڑے بڑے گھر اجڑ رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بھوکے سو رہے ہیں. اب میں آپ تو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، ہو سکتا ہے آپ کا علم تو زیادہ ہوگا، میرا علم زیادہ نہیں ہے اس معاملے میں، لیکن جو سنتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت پریشانی ہے، بہت مہنگائی ہے، بہت تکلیف ہے. لیکن جہاں دین کی بات آ رہی ہے، جو دین والے لوگ ہیں وہ دین کے لیے اس پریشانی میں بھی آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اب بتائیے مزدور میں کس مزدور کا واقعہ سناؤں؟ مزدور ہیں، مزدوری کیا ملتی تھی؟ بہت تھوڑی ملتی تھی. آج کل تو مزدوری بھی زیادہ ہے، شکر ہے. پہلے مزدوری بہت تھوڑی تھی. اور پیارا نبی کے زمانے میں تو کیا بتاؤں، کھجور کا دانہ، 2 کھجور دانہ مزدور، 3 دانہ مزدوری، 1 دانہ مزدوری. جو بھی تھا صاحب نے اس کو بھی بانٹا ہے. یعنی مزدور اتنا سخی، وہ پوری مزدوری کہتا میں گھر نہیں لے جاؤں گا، آدھی رسول پاک کے یہاں جمع کراؤں گا آپ کے لنگر مبارک میں، اور آدھی کو گھر لے جاؤں گا. کیا اللہ کی شان برکت تھی کہ ان کے لیے وہ آدھی بہت ہو جاتی، گھر والے پیٹ بھر کے سوتے تھے. اور آج کیا نوزہ دے دے میرے منہ سے عذاب نکلا تو مجھے سمجھانا پڑا اب کہ عذاب اور برکت کا کیا فرق ہے. وہ مزدور کا 2 دانے گھر چل رہا ہے اور آدھی سخاوت بھی ہو رہی ہے. تو آج 2 لاکھ والا پریشان ہے، قرضہ مانگ رہا ہے، قرضہ، گھر میں روٹی پکانے کو نہیں ہے. ایک وجہ کیا ہے؟ عذاب ہے، ایک عذاب. 2 دانے میں تو کام چلا، سخاوت بھی ہوئی اور گھر بھی چلا. اور 2 لاکھ میں کیوں نہیں چل رہا؟ یعنی بڑوں کی تو خیر بڑی تنخواہیں ہیں، چھوٹے مزدوروں کی تو میں نہیں سمجھتا. تب بھی 2 دانے سے تو زیادہ ہوئیں گی یا بھائیا، اتنی تو کم نہیں ہوں گی نا. 2 دانے سے تو زیادہ ہوئیں گی نا. 2 دانے بھی بعض مزدور ظالم یہودی نہیں دیتے تھے، 1 دانہ دیتے تھے. عجیب. وہ ظالموں سے واسطہ پڑا ہوا تھا، یہودیوں سے رہتے تھے. وہ بھی مدینہ میں تھے. ظالم بھی تو ہے نا، ایسی بات تو نہیں ہے. اچھے بھی ہیں مدینہ میں، برے بھی ہیں. ہر جگہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ظالم جو ہے مزدوری نہیں دیتے تھے، بہت تھوڑی، اور سارا دن کام لیتے، سارا دن. اور صحابہ کرام اس مزدوری کے، اس ظلم کے اندر بھی سخاوت کر رہے ہیں. کیا ایسے لوگوں کی حدیث میں آتا ہے
اللہ پاک اتنی قدر کریں گے، ایک کھجور کا دانہ کتنا؟ ایک، حدیث پاک میں آتا ہے جس نے روزہ افطار کرایا ہوگا، کسی بھوکے یا جو بھی روزے دار کی روزے افطاری کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بخاری نے باب باندھا ہے، یہ جو کھانا کھلانا ہے بہت بڑی نیکی ہے۔ ہاں، علماء کو کھلاؤ، طلباء کو کھلاؤ، غرباء کو کھلاؤ، یتیم کو کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، ان حق والوں کو حق پہنچاؤ۔ حق والے تو معلوم ہوں، اور شیطانی لوگ کھائیں، یہ تو زیادتی ہماری بھی تو ہے نا۔ حق والے کو روٹی نہیں دے رہے، وہ بے حق کو دے رہے ہیں، یہ ساری دین کی بات ہے۔ لیکن سخاوت ہے، بخل ہے، جہنم ہے، جنت ہے، ہر ایک چیز کا مقام ہے۔ تو اس وقت کے جو لوگ ہیں برکت کو پا گئے، برکت کو۔ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں کو باپ کی جائیداد بہت تھی، تو باپ نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ 10 لاکھ دے رہا ہوں سب کو، 10 لاکھ، پرانی بات ہے، 10 لاکھ بڑی بات ہے۔ تو بیٹے بولے، 3 بیٹے نے کہا ابا ہم کو تو پیسے دے دے، ہم کو پیسے دے دے، ہم پیسے لیں گے۔ تو 10 لاکھ اس نے 3 بیٹوں کو دے دیے۔ ایک بیٹا بولا ابا مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے، آپ میرے ہو جاؤ، میں 10 لاکھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو 10 لاکھ چھوڑ دیتا ہے اور مجھے لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، میں باپ تو سب کا ہوں، لیکن تو نے خاص کیا، 10 لاکھ چھوڑ دیا۔ بھائی بھی راضی ہو گئے، وہ جو پیسے لینے والے بھائی تھے نا 3، انہوں نے کہا ہاں لے جا باپ کو لے جا، پیسے تو ہم نے لے لیے، باپ تو لے لے، 10 لاکھ کا باپ بھی بنا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو خیر اب وہ فوت ہو گئے، بھائی بڑے 10 لاکھ والے تانے دیتے تھے چھوٹے بھائی کو، تو غریب ہے اس لیے تو نے پیسہ نہیں لیا، ہم مالدار ہیں ہم نے پیسہ لیا ہے۔ آج کل یہ ذرا بات میں نا تانے ملتے ہیں، اللہ کے یہاں یہ کوئی معیار نہیں ہے کسی کو غریب بنایا اور جنم جائے گا، امیر بنایا جنت جائے گا، یہ معیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہے، امیر کو دیر کر کے جنت بھیجیں گے، غریب کو جلدی بھیجیں گے، یہ تو ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے۔ غریب بہت جلدی جنت چلا جائے گا، حساب کتاب تھوڑا سا ہے، وہ دیا اور گیا جا بھائی جنت جا۔ اور امیر کا حساب کتاب بہت لمبا ہے، وہ فیکٹریوں کا حساب دینا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حساب دینا ہے۔ آج کل بھی آپ سنتے ہو اسی پیسوں کے حساب کا جھگڑا ہے، احتساب ہے یا کیا ہے۔ دنیا تو دنیا ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ تو منٹ کی بھی نہیں ہے۔ قیامت کے مقابلے میں دنیا 1 منٹ کی زندگی نہیں ہے، لیکن وہ زندگی تو پھر چلے ختم ہی نہیں ہوگی، وہ اصل زندگی ہے جو ختم نہ ہو۔ آئی گئی وہ کیا زندگی ہے، فانی ہے، فانی۔ خیر بات میں بات آ جاتی ہے، معاف کرنا، لیکن نقطہ تو ہوتا ہے بہرحال پھر بھی۔ تو وہ جناب اب اس بچے نے جو باپ کو لیا تھا اور باپ کو خواب میں دیکھا، تو باپ نے پوچھا کیا حال ہے بیٹا؟ تو ابا جی میں تو آپ کے وقت بھی تکلیف اٹھاتا تھا اور آپ چلے گئے، اب تو زیادہ تکلیف اٹھاتا ہوں، اور دوسری بات ہے کہ بھائی میرے تانے بھی دیتے ہیں مجھ کو کہ تو نے پیسے نہیں لیے، تو کنگلا رہ گیا، غریب ہے، فلان ہے، ساری باتیں میرے غریبی کو سننی پڑتی ہے نا۔ تو باپ نے کہا اچھا وہ درخت کے نیچے 100 دینار رکھا ہوا ہے، فلاں درخت، صبح جا کے اس کو کھدائی کر کے نکال دے۔ بیٹا بھی بعض بتا قیمتی بیٹا ہوتا ہے، اللہ ہم کو نیک اولاد دے، ہمارے بچوں کو بھی نیک اولاد دے۔ اچھا تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جی ابا یہ تو بتا، میں تیری زندگی میں پیسے میں نے چھوڑے ہیں، تیری زندگی میں آپ حیات تھے، میں نے پیسے کو خیر بات کہہ دیا، میں نے مشقت کی زندگی برداشت کی، میری بیوی بچوں نے برداشت کی، اب یہ تو بتا 100 دینار برکت والا ہے یا بے برکت ہے؟ لوگ پیسے کو نہیں دیکھتے تھے، برکت کو دیکھتے تھے، آج کہتے ہیں آوے۔
حرام ہوئے حلال ہوئے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ زیادہ تر تلاش حرام کی ہے، اس لیے نحوست ہے، اس لیے عذاب ہے۔ حرام کے پیچھے 100 شرط باندھتے ہیں، چاہے بندے نقصان ہو، چاہے مالیت کا نقصان ہو، جانی ہو، یہ حرام کے پیچھے مان رہے ہیں شرطیں۔ دیکھیں کتنے بڑے غلطی پر ہیں ہم لوگ۔ تو بیٹے نے کہا ابا میں نے تو زندگی میں تکلیف برداشت کی ہے، زندگی میں نے بھائیوں کو 10-10 لاکھ آپ نے دیے ہیں، میں نے 10 روپے بھی نہیں لیے آپ سے۔ اب مجھے بتاؤ 100 دینار وہاں رکھا ہے، صبح جا کے میں کھدائی کروں، وہ پیسے مجھے اللہ دے گا؟ ظاہر ہے آپ بتا رہے ہیں برکت والا ہے یا بے برکت ہے؟ باپ نے کہا بیٹا 100 دینار میں برکت نہیں ہے، ہیں ضرور، تو جا کے دیکھ لینا، ہیں ضرور، برکت خالی ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا پھر میں تو نہیں جاؤں گا۔ پھر دوبارہ خواب میں باپ آیا دوسری رات، پھر کہا ابا آپ کیا فرمان ہے؟ اس نے کہا آپ 1 دینار ہے فلاں درخت کے نیچے رکھا ہوا ہے، تو صبح جا کے کھدائی کر، 1 دینار تجھے ملے گا۔ پھر بیٹے نے کہا ابا وہ دینار جو 1 آپ بتاتے ہیں میں جاؤں گا، پھر برکت والا ہے یا نہیں؟ باپ نے کہا بیٹا وہ دینار برکت والا ہے، تو جا کے کھدائی کر لے، صبح اللہ آپ کو دکھائے گا، میرا کہا ہوا پورا ہوگا، وہاں دینار رکھا ہوگا، ملے گا۔ تو بیٹے نے کہا جزاک اللہ میرے ابا، اللہ آپ کو اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، میں جاؤں گا صبح اور میں کھدائی کر کے لے آؤں گا، کیونکہ برکت والا دینار تو مجھے چاہیے، بے برکت نہیں چاہیے۔ اللہ کے شان میں 1 دینار مل گیا، اتنی خوشی، غریبوں کے پاس پیسہ آ جائے نا یہ بہت خوش ہوتے ہیں، بلکہ بعد میں کہتے ہیں آپ نوکری کرنے بھی نہیں جائیں گے، ابھی کھائیں گے پھر جائیں گے۔ وہ سیٹھ بلاتا ہے بیچارہ آؤ، کہتے ہیں ابھی 2 دن بعد آئیں گے۔ وہ رکھا ہوتا ہے نا، دل بھی چھوٹا، مال بھی چھوٹا، سب چھوٹا۔ بہرحال پھر جناب انہوں نے کہا جی ہمیں خوشی کرنی چاہیے اور دعوت کرنی چاہیے، دعوت۔ تو بیوی نے کہا پھر مچھلی لے آ، مچھلی، عجیب دعوت ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے میں مچھلی لے آتا ہوں، بازار جاتا ہوں، پھر دعوت بنا، پھر اپنے جو بھی ہیں آس پاس ہمسائے اور بھائی بہن جو بھی ہیں ان کو دعوت کھلائیں گے ہم۔ تو خیر جی مچھلی لائے، بیوی نے مچھلی کا پیٹ کھولا، 2 موتی ملے اندر مچھلی کے پیٹ میں۔ کتنے؟ 2 موتی ملے، 2 موتی۔ وہ شوہر کو کہنے لگی ارے تو مچھلی کیسی پیاری لایا ہے۔ شوہر نے کہا کیا بات ہے، جیسے بازار میں ہوتا ہے میں مچھلی لایا ہوں خرید کر۔ تو بولی ارے بھائی اس میں 2 موتی ہیں۔ اچھا اس نے کہا ابھی اس کو ایک بار سے کر، بعد میں دیکھیں گے، جیسے ہوتا ہے چھپا لے۔ چھپ گئے وہ موتی۔ کچھ دن گزر گئے تو وہ کہنے لگا اور یہ اتنی غربت ہے، کیا میں موتی سنارے کے پاس نہ لے جاؤں؟ تو بیوی نے کہا لے جا، سنارے کے پاس بات کر، کوئی اس کے کیا پیسے لگاتا ہے، ہم کو تو معلوم نہیں ہے۔ سنارے نے جب دیکھا، سنارے نے کہا اللہ اکبر، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آ گیا؟ اس نے جو کچھ ہوگا، لمبی وقت نہیں رہا، جمعہ کا قریب ٹائم ہو گیا، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری بس میں نہیں ہے اس کی قیمت لگانا، یہ بادشاہ لگاتا ہے، بادشاہ، تو بادشاہ کے پاس چلا جا۔ وہ بادشاہ کے پاس لے گیا، وہ بادشاہ کے لوگوں نے تو اوہ سبحان اللہ، پھر بادشاہ نے تو بہت قریب کر لیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی تو کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، جیسے کسی کو شے کی قیمت معلوم نہ ہو نا، اس نے کبھی دے کے تھوڑی دے، اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا 30 گھوڑے پہ سونے کے مطلب 300 من سونا ہم دیتے ہیں۔ ارے یہ تو خوش ہو گیا، اتنا بڑا مال لے آیا تو بڑی شان بن گئی، بھائی نوکر ہو گئے جو مالدار تھے تینوں بھائی، یہ بھائی سیٹھ بن گیا۔ اب بادشاہ کسی نے کہا یہ جو بندہ تجھے موتی بیچ گیا ہے نا، یہ موتی کبھی اکیلا نہیں ہوتا ہے، دنیا میں موتی 2 ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے موتی 2 ہوں گے، یہ بندہ ایک رکھا ہوا ہے اس گھر میں، تو اس کو دوبارہ بلوا۔ بادشاہ نے دوبارہ بلوا لیا کہ بھائی تمہارے پاس دوسرا موتی ہے وہ بھی لے کے آؤ۔ وہ لے آیا۔ بادشاہ نے کہا اب کیا پیسے؟ تو او بلا حضرت اب پیسے ہم لگائیں گے، پہلے آپ نے لگائے تھے، ہم جانتے کچھ نہیں تھے، اب ہم جان گئے ہیں۔ وہ بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے نا،
تو اس کے اندر بھی آ جاتے ہیں سب کچھ. خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے بھائی. تو پھر وہ کہنے لگے اب بادشاہ سلامت، اب قیمت آپ نہ لگائیں گے، اب ہم کو لگانی ہے، اب ہم کو لگانے دیں قیمت. بادشاہ نے کہا بھائی لگا تو لگا، ہم تو لے کے رہیں گے، بادشاہ ہے نا، لے کے رہیں گے ہم، حکومت تو حکومت ہوتی ہے نا بھائی. تو اس نے کہا پھر 90 لوں گا، 90، یعنی 90 گھوڑے وزن کے بھر کے تھے، 10 من 20 من جتنا آتا ہے. تو بادشاہ نے کہا منظور ہے. وہ جناب 90 گھوڑے جو بھر کے سونے کے آئے، وہ تو ایک ملک کی دولت سے بھی بڑی دولت بن گئی پھر. تو اللہ نے اس کو دولت دے دی. یہ ماں باپ کی خدمت کی برکت بتا رہا ہوں، ہر چیز کی فوائد ہیں، خدمت کے، سخاوت کے، محبت کے، اطاعت کے، عبادت کے. اللہ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا